اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر کی حالت. بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے، اور علیحدہ اوپر ایک کمرے میں قیام فرمایا تھا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے گھر تھے. جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے. مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے صحابہ کرام رو رہے ہیں. بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں. اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے. وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں. فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے. وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح ایک غلام کے ذریعے جو 2 باری کے زینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اندر حاضری کی اجازت چاہی. انہوں نے حاضر خدمت ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، کوئی جواب نہ دیا. حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر کے ممبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہو کر کے حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اجازت چاہی. اس طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بیتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی. تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں تھی. اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشان بھی ابھر آئے تھے. خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس کے بعد میں نے دل بستی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے مگر جب مدینہ آئے ہیں نا تو دیکھا کہ انصاری عورتیں مردوں پر غالب ہیں. ان کو دیکھ کر کے قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں. اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات کی اور بھی 1-2 باتیں کیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ کے کچھ آثار ظاہر ہوئے. میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت کے دیے ہوئے اور 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے. میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کے دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا. میں دیکھ کر کے رو دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے مبارک بدن پر پڑ رہے ہیں. گھر کی کل کائنات یہ ہے کہ جو میرے سامنے ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت اور کشادگی ہو. یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے
ان پر تو یہ وسعت ہے، یہ قیصر کسریٰ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے خاص بندے ہو کر کے یہ حالت غریبی کی اور مسکینی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا، عمر کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ فائدہ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں ہے، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں بولو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ ایک چمڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو فرمایا کہ رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر کے اور بچھایا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دیا کرو جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بن رہی تھی، رکاوٹ بن رہی تھی۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس واقعے کے اندر خاص طور پر تو یہ چیز بتلائی گئی کہ سادگی میں، غریبی میں شکر کے ساتھ زندگی گزارو، عمدہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر کوئی عمدہ چیز مل جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور کرو۔ باقی دوسری چیز ایک عجیب قسم کی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے ضرورتوں کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں گھر کا سامان تو دے دیں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت بہت ہی کمزور ہوتی تھی، اکثر کمزور ہوتی تھی۔ آگے تو پھر چل کر کے گھر والیوں کے اندر بھی ایسی عادت پڑ گئی کہ کتنا بھی مال آ جاتا اسی دن اللہ کے نام پر خیرات کر دیتی تھی، دوسرے دن کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ ملا تو بھی شکر، نہیں ملا تو بھی صبر، یہ نہ کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے آ کر کے مطالبہ کیا تو پیغمبر کریم کے پاس جب کچھ تھا ہی نہیں تو پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کو آخر میں کیا دوں؟ اگر رہنا چاہتی ہو تو جی بسم اللہ، نہیں رہنا چاہتی تو بھلے چلی جاؤ۔ اور غصے کے اندر فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، 1 مہینے تک میں آپ کے قریب نہیں جاؤں گا، کسی کے بھی قریب نہیں جاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، یہ جدا نہیں ہونا چاہ رہی، اور ان کو اختیار بھی دیا لیکن کوئی بھی جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ ایک مشورہ کرنا ہے، لیکن مشورہ دینے میں جلد بازی نہ کرنا، اپنے اماں ابا سے جا کر کے مشورہ کرنا، پھر جا کر کے جواب کوئی بھی بتانا۔ تو عرض کیا، اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں سے بولو، اگر آپ اسی غریبی کی حالت میں یہاں رہنا پسند کرتی ہو تو ٹھیک، اگر جانا چاہتی ہو تو میں بڑے محبت کے ساتھ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔
تو اسی ٹائم پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول اس میں اماں ابا کا کیا واسطہ ہے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے، مجھے کسی کے ساتھ مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے زیادہ کوئی دنیا کے اندر عزت والی شان والی عورتیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دیتا، یعنی سب سے کائنات کے اندر عزت والی عورتیں اگر ہیں تو وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں۔ تو خیر پھر یہ طلاق کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور طلاق کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اور وہ راضی رہیں کہ ہم اسی غریبی کے اندر لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گی۔ فضائل نماز میں سے حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا یا رسول اللہ وكيف يسرق قال لا يتم ركوعها ولا سجودها کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے یہ نماز کی چوری ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چور بتلا رہے ہیں جو نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا۔ اس وجہ سے کوشش کیا کریں کہ جو 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں آداب کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بندہ اگر 10 20 نفل پڑھتا ہے لیکن جلد بازی والی نماز تو اس سے اچھا ہے کم پڑھے لیکن آداب کے ساتھ پڑھے۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضرت اسماء بنت یزید کی روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا نام جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے ان 2 آیتوں میں ہے بشرطے کے اخلاص کے ساتھ پڑھی جائیں۔ کون سی 2 آیتیں؟ ایک یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا یعنی یہ سورہ بقرہ کی آیت، دوسری آیت سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب کہ اس کے ساتھ یہ ذکر کر کے یہ ورد کر کے آدمی جو بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں۔ اسم اعظم وہ جو ہاروت ماروت والا قصہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر، یا جو بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ سے کرانے ہوتے ہیں وہ اسم اعظم کے نام سے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت سائیں حالجی والے فرماتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے بزرگوں نے بتایا ہے، اور ابو داؤد ایک حدیث مبارکہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اسم اعظم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ بالکل تنہائی کے ٹائم پر جب کسی کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے اس ٹائم پر آپ پڑھ کر کے کم از کم 100 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ جب یہ آپ پڑھیں تو کسی کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے، توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف۔ اس کے لیے بہتر ٹائم تہجد کا ٹائم ہے۔ تہجد کے ٹائم پر جب سارے سوئے ہوئے ہیں، کہیں ادھر ادھر خیال نہیں جا رہا، آنکھیں بند کر کے آہستہ سے آواز میں کہ آپ خود سنو، یہ پڑھو 100 مرتبہ اللہ لا الہ الا هو
الحی سے 20 القیوم، کلومیٹر سفر طے ہمیں کرنے جو کے شیخ بعد نے ہم لوگ بتایا تھا کوسٹل وہ ہائی یہی وے پر طریقہ مڑے۔ ہے، اس وجہ سے اللہ لا 650 الہ الا هو کلومیٹر الحی طویل یہ القیوم سڑک نہیں، بحرہ عرب کے پڑھنا تو کنارے سے جائز ہے، ہوتے ہوئے لیکن اس گوادر کو اسم کراچی اعظم اور کے ارادے بلوچستان سے کے اگر دیگر پڑھنا شہروں ہے سے تو ملاتا پھر ہے۔ یوں ہی پڑھا کر اللہ لا اپنی منفرد الہ الا خوبصورتی کی هو وجہ سے یہ شاہراہ الحی پوری دنیا میں القیوم، خاص مقام اس رکھتا طرح ہے۔ سے 100 مرتبہ پڑھ چاروں کر کے طرف دعا کر نظر دوڑائے انشاءاللہ تو دور ہر تک مسئلہ بیابان حل ہو میدان سکتا نظر ہے۔ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سڑک دعا کے ہے کہ دونوں ہم سب طرف کو عمل ریت کے کرنے کی ٹیلوں پر توفیق دیوی نصیب کی فرمائے۔